کہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کا بھی اس میں اثر ہے، لیکن میں اس کو ایک لارجر اس میں دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے جو 3-4 فالٹ لائنز ہے، اس میں ایک بلوچستان ہے، ایک افغانستان کے کنٹیکسٹ میں ہمارے ٹرائبل اضلاع ہے، اور ایک گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے۔ اور اسی لیے الیکشن سے پہلے میں اپنے کالموں میں التجا کر رہا تھا کہ اور اللہ اور رسول کے واسطے دے کے یہ کہہ رہا تھا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وہ کام نہ کرو جو 2018 کے الیکشن میں آپ لوگوں نے کیا تھا، کیونکہ اس وقت اگر دشمن کی سب سے زیادہ کسی خطے پہ نظر ہے تو وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے مس ججمنٹ کر کے مودی کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ایسا بلنڈر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر اس کو مودی نے ہڑپ کر لیا اور اس کو دنیا کی ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا، تو اس کی وجہ سے پہلے سے کشمیریوں کے اندر آر پار بڑی ریزنٹمنٹ ہے۔ تو اس دوران اگر آپ ان کے الیکشن کو مینیج کرتے ہیں اور ریئل نمائندوں کو نہیں آنے دیتے، دیکھیں ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ پاکستان ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے مقبوضہ کشمیر کا، یہ الیکشن کا ڈرامہ تو وہاں پہ وہ بھی رچاتے تھے۔ آج دیکھیں کہ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا تو اس کے نتیجے میں فاروق حیدر جیسے جو ڈیوائیڈڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن جعلی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب انڈیا کو یہ موقع مل گیا کہ وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی جعلی قرار دیں اور آزاد کشمیر کے الیکشن کو بھی جعلی قرار دے۔ تو وہاں پہ پہلے سے لاوے جمع ہو گئے تھے اور لاوے پک چکے تھے۔ مجھے تو اب بھی یہ خطرہ ہے کہ جو کچھ الیکشن میں کیا عمران خان صاحب نے اپنی ایک معمولی خواہش کے لیے، ورنہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے، اس کو وفاق سے ایک فیڈرل سیکٹری ہی ڈیل کرتا رہتا ہے۔ تو کون سی قیامت آ جاتی کہ اگر دوسری پارٹی وہ جیت لی جاتی؟ تو لیکن انہوں نے پھر بھی وہی کچھ کیا، تو اللہ اب آگے خیر کرے کہ اس کا جو ہے کیا نتیجہ سامنے نکلتا ہے۔ اب پہلے سے دیکھیں کشمیر پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے، جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی، لاکھوں انسانوں کی آزادی کا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو سب سے غیر سنجیدہ ایشو بنا دیا ہے۔ اپنے سب سے غیر سنجیدہ بندے کو علی امین گنڈاپور کو وہاں کی وزارت دے دی ہے، اور پھر ابھی پتہ نہیں کہ کون سا اے ٹی ایم جو ہے وہ وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ ہاں ایک فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا کہ ان کو ایک نیا اے ٹی ایم اس الیکشن کے نتیجے میں ہاتھ آ گیا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نے حکومت نے ایسے کیا تو کوئی ایسی تاریخ بھی جنم لے سکتی ہے سر؟ دیکھیے شہزاد صاحب، میں اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تو ماضی میں مسلسل آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی وکالت کرتا رہا، اس کے حق پہ کالم لکھتا رہا۔ یہاں ہمیں دلیل یہ جاتی تھی کہ اس کے نتیجے میں جو یو این ریزولوشن ہے اس میں پاکستان کا سٹانس کمزور ہوگا۔ میرا موقف یہ ہوتا تھا کہ نہیں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈسپیوٹڈ زمین ہے تو ہمیں جب قبضہ مل جاتے تو ہم فوراً یا اس میں حل چلاتے ہیں یا بنیادیں ڈالتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ہمارے حصے میں آ گیا ہے اس کو تو مکمل اپنے وجود کا حصہ بنا لو، ان کو تمام آئینی اور انتظامی اور مالی حقوق دے دو، اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی ترغیب ملے گی کہ جی پاکستان میں وہاں کے کشمیری اتنے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس وقت تو یہ نہیں کیا گیا، لیکن جس دن نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا، اس کے بعد سے میں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس وقت پھر وہ کام کرنا ایسا ہوگا کہ جیسے آپ ان کے منصوبے پہ مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں۔ لیکن اس الیکشن میں عمران خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا بلنڈر کیا ہے جس کو لوگ، اور صرف چند ووٹوں کو ہتھیانے کے لیے، کیونکہ وہاں کے جو قوم پرست تھے یا جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں،
تو انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. اب تاریخی طور پر پاکستان کا موقف یہی ہے اور UN ریزولوشن میں بھی صرف 2 آپشن ہیں, انڈیا کے ساتھ جانا یا پاکستان کے ساتھ جانا. انہوں نے یا تو وہ وقتی ضرورت تھی یا واقعی وہ ویسٹ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہاں 3rd آپشن کی بات کر دی کہ پلیبیسائٹ کے بعد ہم کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ اگر الگ ملک بنانا چاہتے ہیں تو یہ خود مختار کشمیر اور اس کے نعرے خواب تو بہت پہلے سے پاکستان کے دشمن دیکھ رہے تھے, اور اگر اس کے لیے آپ بنتے تو پھر تو آپ کا چین کے ساتھ رابطہ بھی کٹ جائے گا. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا ایک الیکشن مہم کے دوران چند ووٹوں کو سمیٹنے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں اور کس بھیانک کھیل کا وہ دروازہ وہ کھول رہے ہیں.